نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہے، ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ بہت سارے فضائل کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں ایک ولیال عشرین بھی ہے، کہ جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر اس عشرے کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذو الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال سب کچھ لٹا دے اور کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ لہٰذا حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس عشرے کی جو ہے فضیلت ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے پہلے جو 9 دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے روزے کے بارے میں تو یہ فضیلت آتی ہے کہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ذو الحجہ کی پہلے جو 10 دن ہیں، پہلے عشرے کے اندر یہ ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے ثواب کے طرح ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اب آ رہا ہے، ہمیں جو ہے ان 10 دنوں کو عبادتوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اور اسی طرح دیگر جو ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ ان دنوں کی عبادتیں اور ان دنوں کی نیکیاں اللہ رب العزت کو باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا ان دنوں میں ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔